بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج تاریخ 23 اکتوبر 2021 بروز ہفتہ۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات اور واقعہ سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھے گا اور ہمارے چینل سبسکرائب کر دیں۔ چلو شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ وزیر اعظم عمران خان سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر آج سعودی عرب کے 3 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ وزارت خارجہ سے جاری اعلان کے مطابق وزیر اعظم 23 اکتوبر سے 25 اکتوبر کے دوران ریاض میں ہونے والے مڈل ایسٹ گرین انیشیٹو سربراہی کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم کے دورے کے دوران وزیر خارجہ شاہ محمود اور دیگر کابینہ ارکان پر مشتمل اعلیٰ سطح کا ایک وفد بھی وزیر اعظم کے ہمراہ ہوگا۔ سربراہی کانفرنس کے دوران وزیر اعظم ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے ترقی پذیر ممالک کو درپیش چیلنج پر اپنا نقطہ نظر بیان کریں گے۔ وزیر اعظم اس موقع پر ماحولیاتی چیلنج سے نمٹنے کے لیے قدرتی طریقوں پر مبنی پاکستانی تجربات پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ سعودی زکوٰۃ اور ٹیکس و کسٹم اتھارٹی نے الحدیثہ بری سرحدی چوکی کے راستے 5.2 ملین نشہ آور گولیاں پاؤڈر کی شکل میں اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنائی ہے۔ سابق اجیل اور اخبار 24 کے مطابق سعودی زکوٰۃ اور ٹیکس و کسٹم اتھارٹی کے حکام کو اطلاع ملی تھی کہ نشہ آور گولیوں کی ایک بڑی کیپ مملکت لائی جا رہی ہے، جس پر اتھارٹی نے تفتیش کا عمل تیز کر دیا۔ ایکس رے اور سراغرسا کتوں کی مدد سے سرحدی چوکی پر پہنچنے والے ایک ٹرک میں لودے کاربورنٹ پاؤڈر کے بیگز کو کھول کر چیک کیا گیا تو اس میں سے نشہ آور گولیاں پاؤڈر شکل برآمد ہوئے۔ کسٹم اتھارٹی کا کہنا ہے کہ نشہ آور گولیاں پاؤڈر کی شکل میں برآمد ہوئے، اس کے ذریعے 52,32,550 گولیاں بن سکتی ہے۔ اتھارٹی کے افسران نے کہا کہ اس طرح کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے اہلکار انتہائی چوکس ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ وہ مملکت میں منشیات کی اسمگلنگ روکنے کے لیے پرعزم ہے۔ سعودی وزارت تجارت نے کہا ہے کہ سعودی کے نام سے کاروبار کرنے والے ایک غیر ملکی اور ایک سعودی کو گرفتار کیا گیا ہے۔ سعودی وزارت تجارت نے ریاض شہر میں تعمیراتی سامان غیر قانونی طریقے سے فروخت کرنے والے غیر ملکی اور ایسے کاروبار کرانے والے سعودی شہری کی تشہیر ان کے اپنے خرچ پر کرائی ہے۔ واضح ہے کہ سعودی کے نام سے غیر ملکی کا کاروبار مملکت میں ممنوع ہے اور اس پر سزا اور جرمانہ ہے۔ سابق ویب سائٹ کے مطابق ریاض میں ایک شامی شہری تعمیراتی سامان پلمبنگ کے سامان کا کاروبار سعودی کے نام پر کر رہا تھا، جس کے لیے وہ سعودی کو مقررہ رقم ادا کر رہا تھا۔ وزارت تجارت نے رپورٹ ملنے پر شامی اور سعودی شہری کے خلاف کارروائی شروع کی اور ثبوت مل جانے پر 1 لاکھ ریال جرمانہ، کاروبار بند کرنے، لائسنس کی منسوخی، سزا کے بعد شامی کی مملکت سے بے دخلی اور سعودی کا سرمایہ کاری کا لائسنس معطل کرنے کے علاوہ زکوٰۃ فیس ٹیکس کی ادائیگی کا بھی پابند بنایا گیا ہے۔ سعودی عرب کے سول اور عسکری طیاروں پر اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اس عبارت تحریر کرنے کا آغاز سال 1998 میں شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے عہد حکومت میں ہوا تھا۔ شاہ عبدالعزیز اکیڈمی کی جانب سے سعودی عرب کے طیاروں پر اللہ یحفظ، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے، اس عبارت درج کیے جانے کی تاریخ حقیقت بیان کی گئی ہے۔ دستاویزات کے مطابق سال 1419 ہجری کے مطابق 1998 میں جب شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز ولی عہد مملکت تھے، اس وقت سعودی عرب کو F-15 ایس فائٹر کی آخری کیپ موصول ہوئی۔ F-15 جہازوں کی آخری کیپ مشرقی ریجن میں شاہ عبدالعزیز ایئر بیس پر پہنچی۔ اس وقت کے ولی عہد عبداللہ بن عبدالعزیز نے طیاروں کی آخری کیپ کا معائنہ کیا۔ اس دوران انہوں نے عملے سے مار کر طلب کی اور ایک طیارے پر اللہ یحفظ کی عبارت تحریر کر دی۔ اکیڈمی کی جانب سے جاری دستاویز میں مزید بتایا کہ جب شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز نے مملکت کا اقتدار سنبھالا تو اس عبارت کو سعودی عرب کے تمام طیاروں پر تحریر کرنے کا شاہی حکم صادر کیا، جس کے بعد آج تک یہ عبارت سعودی عرب کے عسکری سول تمام طیاروں پر تحریر کی جاتی ہے۔ حرمین شریفین انتظامیہ نے جمعے کو عمرہ زائرین، نمازیوں اور مسجد حرام کے اہلکاروں میں 10,000 چھتری تقسیم کی ہے۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق حرمین شریفین جنرل ریزیڈنسی برائے مسجد حرام اور مسجد نبوی نے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بتایا کہ آپ کی چھتری آپ کے ہاتھ میں کے عنوان سے چھتریوں کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ حرمین شریفین جنرل ریزیڈنسی کے بیان کے مطابق چھتریوں کی تقسیم کا کام ویژن 2030 کے تحت انجام دیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے اہلکار انتہائی ذمہ داری کے ساتھ فرائض انجام دے رہے
ہیں۔ حرمین شریفین میں کمیٹی کے چیئرمین جنید بن علی مدخلی نے بتایا کہ چھتریوں کی تقسیم کا مقصد زائرین حرم کو دھوپ کی شدت اور تکلیف سے بچانا ہے تاکہ وہ راحت و اطمینان کے ساتھ عبادت کر سکیں۔ سعودی گولڈ مارکیٹ میں سونے کے نرخ جمعے کو کاروبار کے آغاز پر کم رہے، تاہم انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹ میں قیمتیں بڑھنے کے اثرات سعودی مارکیٹ پر بھی پڑے ہیں۔ اجل ویب سائٹ کے مطابق جمعے کو ابتدائی اوقات میں 24 کیرٹ 1 گرام سونے کے نرخ 215.16 ریال تھے، جبکہ 21 کیرٹ 1 گرام کے نرخ 188.27 ریال رہے۔ goldprice.org لائیو پرائس اور لائیو پرائس آف gold.com کے مطابق انٹرنیشنل گولڈ مارکیٹ میں قیمتیں بڑھنے کے اثرات سعودی مارکیٹ پر بھی پڑے اور 24 کیرٹ 1 گرام سونے کی قیمت 217 تک پہنچ گئی۔ قیمت بڑھنے پر 1 اونس سونے کی قیمت 6,750 ہو گئی، جبکہ 1 کلو گرام سونا 2,17,054 تک پہنچ گیا۔ یہ تھا سعودی عرب کا چند نیوز۔ السلام علیکم۔